السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے ہمیں ان آداب کا خیال کرنا ہے، اور یہ وہ آداب ہے کہ جو ہماری زندگی کو اور ہماری نماز تہجد کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ آداب ہے کہ جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ یہ وہ آداب ہے کہ جو ہماری زندگی کی حالت بگڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت کو درست کر دے گا، اور یہ وہ آداب ہے کہ جو ہماری لائف اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ آئیے کیا آداب ہے جو ہمیں نماز تہجد پڑھنے کے لیے اور نماز تہجد کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں اچھا خاصا سوتا ہوں، رات میں اٹھنا بھی چاہتا ہوں، اور وضو کا پانی بھی میں رکھ دیتا ہوں تاکہ نماز تہجد پڑھوں، لیکن پھر بھی میری نیند نہیں کھلتی اور میں نہیں اٹھ پاتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو باندھ رکھا ہے۔ یعنی نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اور نماز تہجد میں بیدار ہونے کے لیے سب سے اہم عمل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اپنے گناہوں کو ختم کریں، اپنی زندگی سے اپنے گناہوں کو نکال دیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات کہ جب ہم نماز تہجد جب ہم سو رہے ہوں تو سوتے وقت ہم ایک یہ نیت کریں کہ میں صبح اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھوں گا۔ صرف اس نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اگر صبح میں وہ نہیں اٹھ سکا اور اس کی نیند نہیں جگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نماز تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ کتنی زبردست فضیلت ہے صرف نیت کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو جب بھی ہم رات میں سوئے تو اس سے پہلے یہ نیت کرے کہ مجھے صبح اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرنا ہے۔ اگر کسی مجبوری سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے ہم نہیں اٹھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی ہمیں نماز تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت بڑا وسیع ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی انسان سوتا ہے، اور ہر انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر، اس کی گردن پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور گرہیں کیا ہوتی ہے کہ ابھی تو سوتا رہے، بہت رات لمبی ہے، ابھی تو سوتا رہے۔ لیکن جب بندہ مومن اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس ذکر کی برکت سے شیطان کی طرف سے لگائی ہوئی اس گرہ کو کھول دیتا ہے، اور پھر جب بندہ مومن اس کے بعد وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وضو کرنے کے بعد نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر اس کی 3 گرہیں کھل جاتی ہے، اور اس کا پورا دن بابرکت ہوتا ہے، اس کا پورا دن بڑا چست ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر اور اس کے بدن کے اندر جو ہے برکت اور اسی طریقے سے ایک نشاط پیدا فرما دیتا ہے، پورا دن اس کا بڑا خوشحال اور بڑا بہترین گزرتا ہے۔ تو یہ برکت ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کر کے وضو کر کے اور اس کے بعد میں فوراً نماز تہجد ادا کر لی جائے۔ اگر وقت نہیں بچا ہے تو نماز فجر ادا کر لی جائے۔ اسی طریقے سے اپنے بستر کو پاک رکھنے کی کوشش کرے کہ جو شخص اپنے بستر کو پاک رکھتا ہے اور اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور باوضو ہو کر کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور پوری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج لوگ اپنی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے چیزیں تیار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں اپنے لیے کتنے سارے اسباب تیار کرتے ہیں کہ کوئی مجھے خطرہ نہ ہو، کوئی مجھے اندیشہ نہ ہو، کوئی مجھے جو ہے نقصان یا تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی جان و مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے لیے پوری رات عبادت کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ کتنی زبردست فضیلت ہے نا کہ وضو کر کے سوئے اور اپنے بستروں کو پاک رکھے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور پوری رات اس کے لیے ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہے کہ جو رات میں نیک کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو رات میں نماز عشاء پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے بعد صبح میں تہجد میں اٹھنے کی نیت کر کے سو جاتا ہے، باوضو ہو کر کے سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پوری رات نیک کام کرنے کا، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو پوری رات عبادت کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کر کے سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی زبردست فضیلتیں ہیں نا، تو ان پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، اور قرآن کریم کے اندر نماز تہجد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کہ جن کے پہلو اپنے خوابگاہوں سے یعنی بستروں سے دور رہتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور امید سے پوری رات کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، اس کا خوف، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امید کہ اللہ ہم جو بھی کر رہے ہیں نیک اعمال، تیری ذات سے، تیری رحمت سے ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا، تیری ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ تو ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور خوف اس بات کا کہ اللہ ہم گنہگار ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں سزا دے دے۔ تو ایسے بہترین لوگ اور وہ لوگ کہ جو رات میں اپنے پہلو کو، اپنے بدن کو اپنے بستروں سے جدا کر کے اور اللہ کے سامنے خوف اور امید کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی جائے۔ سورہ ملک وہ سورت ہے کہ جو کل قیامت کے دن جو ہے انسان کے لیے اس کے نامہ اعمال میں اور اسی طریقے سے قبر میں اس کو بڑی کام آنے والی ہے، اس کی بڑی حفاظت کرنے والی ہے عذاب قبر سے، قیامت کے دن اس کے متعلق کل جھگڑنے والی ہے۔ تو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس ہم ان چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور ہم اپنی زندگی کو بہترین اور خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں نماز تہجد اور یہ چھوٹے اعمال کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔